دعا کے بعد انشاءاللہ نماز کا مذاکرہ ہوگا، خصوصاً ہمارے نمازی بچوں کے لیے۔ بڑے حضرات بھی جو شرکت کرنا چاہیں بالکل کر سکتے ہیں۔ الحمد للہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ توڑنے کی چند صورتیں ہیں، جن میں سے 3 یہ ہیں۔ ایک تو عمدن، قصدن، یا پھر سہون یا اکراہن۔ عمدن جان بوجھ کر روزہ توڑنا، اور دوسرے نمبر پہ سہون غلطی سے روزہ ٹوٹ جانا، تیسرے نمبر پہ کسی کا زبردستی روزہ توڑوانا۔ پہلی صورت جو ہے جان بوجھ کر انسان روزہ توڑ دے، یعنی کہ سب کچھ جانتے بوجھتے روزہ رکھا ہوا ہے، کوئی شرعی عذر نہیں ہے، کوئی ایسی وجہ نہیں ہے، لیکن اس نے روزہ افطار کر لیا، کھا پی لیا، تو اس صورت میں اب اس کو روزے کی قضا بھی کرنا ہے، اور روزے کا جو کفارہ ہے وہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ 60 روزے مسلسل رکھے گا، اور یہ جو ایک روزہ اس نے توڑا یہ الگ رکھے گا، یعنی 61 روزے ہو جائیں گے۔ اور 60 روزوں کے درمیان ترتیب لازمی ہے، ایک روزہ بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتا۔ اگر اس نے 60 کم ایک روزہ پہ بھی گیپ دے دیا، بیچ میں ناغہ آ گیا، تو پھر سے 60 روزے شروع کرنے پڑیں گے، یہ اس کے لیے سزا ہے۔ تو اس لیے جان بوجھ کر روزہ توڑنے سے بچے انسان، کیونکہ روزہ ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ دوسرے نمبر پہ وہ شخص ہے کہ جس نے غلطی سے، اب کلی کر رہا تھا، ایک دم جھٹکا لگا، کسی نے دھکا دے دیا، وہ پانی اندر نکل گیا، اب اس نے جان بوجھ کر نہیں پیا پانی، غلطی سے گیا، غلطی سے غرارہ کر رہا تھا، اس کو پتہ نہیں تھا روزے میں غرارہ نہیں کیا جاتا، پانی اندر چلا گیا۔ بہت ساری صورتیں ہیں، روزہ نہیں ٹوٹا تھا، الٹی آئی، یہ سمجھا روزہ ٹوٹ گیا، اب کھا پی لیا، بعد میں کسی نے بتایا ارے بھائی الٹی سے تھوڑی روزہ ٹوٹتا ہے، اس نے کہا میں سمجھا تھا ٹوٹ گیا، تو یہ اب غلطی سے جب کھا پی لیا اس سے روزہ ٹوٹ گیا۔ اب غلطی کے توڑنے کی صورت میں ایک روزے کی قضا کرنی پڑتی ہے، اس میں کفارہ نہیں ہوتا۔ ایک غلطی وہ بھی ہوتی ہے جو جان بوجھ کر غلطی کرے، تو اس میں کفارہ لازم آ سکتا ہے۔ تو یہ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ بھائی خطاً اس سے یہ عمل ہو گیا، اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ جیسے میں نے کہا نا کہ غلطی بھی جان بوجھ کر کرنا، اس کی بھی مثالیں ہیں۔ جیسے ایک شخص جو ہے نا وہ نسوار رکھ لیتا ہے، اب کہتا ہے بھائی میں اس کو چوس تھوڑی رہا ہوں، یہ تو بس منہ میں رکھی ہوئی ہے، اور میں اس کو نگل بھی نہیں رہا، میں تو باہر پیپ مارے جا رہا ہوں، تو یہ جان بوجھ کر غلطی کر رہا ہے، اور اس کا اثر لازمی اندر جائے گا، اور روزہ جان بوجھ کر توڑا اس نے گویا۔ ایسے پان رکھا، یا اور بھی بہت ساری اس کی صورتیں۔ تیسرے نمبر پہ ہے کسی نے گن پوائنٹ پہ اس کو بولا بھائی روزہ توڑو، اور اس کو یقین ہے کہ یہ واقعی میں مجھے گولی مار بھی دے گا اگر میں نے روزہ نہیں توڑا۔ اس نے کہہ رہے سامنے کہ بھائی ابھی یہ پانی کا گلاس اٹھاؤ، پیو پانی، یہ چیز اٹھاؤ کھاؤ، ورنہ میں گولی ماروں گا۔ تو اب یہ جان بوجھ کر کیا ہو رہا ہے، اس کے ساتھ اکراہ ہو رہا ہے، زبردستی ہو رہی ہے۔ تو ایسی زبردستی کی صورت میں اس نے پھر روزہ توڑ لیا، اور جان بچانا فرض بھی ہے۔ تو ایسے روزہ توڑنے کی صورت میں یہ انشاءاللہ گناہ گار نہیں ہوگا، اور ایک روزے کی قضا کرے گا، اس پہ کفارہ بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ روزے کی ٹوٹنے کی چند صورتیں میں نے بتا دی۔ ایک جو روزانہ ہم مسئلہ بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں کوئی بات، تو بھائی رمضان کے مہینے میں نا اسراف والا عمل بہت زیادہ ہوتا ہے، ہم ہی لوگوں سے ہو رہا ہوتا ہے، کسی سے جو ہے وضو کرنے میں ہو رہا ہوتا ہے، کسی سے نہانے کی صورت میں، کسی سے مسجد کے
اندر وضو کرتے ہوئے پانی ضائع کرنے کی صورت میں، دسترخوان پہ کھانے کی صورت میں، مختلف انداز سے نا ہم اسراف کر رہے ہوتے ہیں۔ اسراف کیا ہوتا ہے کہ اپنی ضرورت سے زیادہ چیز استعمال کرنا اور ضائع کر دینا۔ اب میری ضرورت ہے 3 پکوڑے کھانا، مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، 2 سموسے مجھے پتہ ہے میں کھا سکتا ہوں، اور جی 1 پلیٹ میں یہ چاٹ کھا سکتا ہوں۔ اب میں نے کیا جی بھر کے جو ہے نا چاٹ بھی تیار ہو گئی، 10-12 سموسے بھی ہو گئے، اور جی 20-25 پکوڑے بھی تیار ہو گئے، فلانی چیز بھی۔ اب پتہ ہے کہ اتنا کھا ہی نہیں سکتا، اب پوری کوشش کر لی، تھک ہار کے اب بیٹھے میں وہ سب کیا ہو گیا جی پھینکو اس کو۔ کوشش کر لی رات تک بھی بچا کے، پھر یہ تو خراب ہو جائے گا جی کچرے میں پھینک دو۔ اب تو یہ چیز کیا ہے بھائی؟ غلط ہے۔ اتنا بنایا جائے جتنا کھا سکتے ہیں، اور جو نہیں کھا سکتے اس کو بچ گیا تو پھینکنا بھی نہیں چاہیے، اس کو طریقے سے بھائی کسی انسان کو کھلا دو، یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ ضائع کرنا، کچرے میں پھینکنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل قطعاً منع فرمایا۔ اور اسی طرح اب پانی استعمال کر رہا ہے تو نل کھلا ہوا ہے اور باتیں کر رہا ہے، تو پانی یہ کیا ہو رہا ہے؟ ضائع ہو رہا ہے۔ تو ان ہر چیز کے اندر اسراف کرنے سے اپنے آپ کو قطعاً بچائے۔ یہ رمضان کے مہینے میں بہت زیادہ ہوتا ہے انسان کے ساتھ، اسی لیے ہر چیز میں نا اپنے آپ کو بچائے۔ انشاءاللہ بھرپور کوشش کریں گے نا، اللہ عمل کی توفیق عطا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔